نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 26۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسأت فاحسن، جب برائی کر بیٹھو تو اسے مٹانے کے لیے نیکی کرو۔ پیارے بچوں، گناہ کرنا یا خطا کرنا انسان کی فطرت میں ہے، یعنی ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین خطا کار یعنی گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، توبہ کر لے اور آئندہ اسے نہ کرنے کا ارادہ رکھے۔ ہمارا کھلا دشمن شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم گناہ کریں، لیکن ہماری پوری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم گناہ نہیں کریں۔ ہم گناہ نہیں کریں، ہم نیکیاں کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں موقع دیا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بے شک میں بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم سے کوئی کام غلط ہو جائے، برا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اب ہم ایسی کچھ نیکیاں دیکھتے ہیں جو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، اچھا سا وضو کرنا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، دن کی 5 فرض نمازیں پڑھنا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان کے روزے اگلے رمضان تک کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے یعنی بچے۔ کوئی واقعہ سنائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی کے اثر کو مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سب سے زیادہ فضیلت والی نیکی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مزید نیکیاں ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حدیث نمبر 26۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسأت فاحسن، اذا اسأت فاحسن، اذا اسأت فاحسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب برائی کر بیٹھو تو اسے مٹانے کے لیے نیکی کرو۔ If you do something wrong, follow it with something good. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔